بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو چیز اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر لڑائی کے عطا فرما دیں۔ مال فے وہ ہوتا ہے جہاں کفار یا مخالفین بغیر جنگ کے شکست تسلیم کر لیں تو اس فتح میں جو مال حاصل آئے اسے مال فے کہتے ہیں۔ فے سے مراد ہوتی ہے ڈھلنے والی چیز، جیسے سایہ ڈھلتا ہے تو وہ اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا قانون الگ سے ارشاد فرمایا، کیونکہ غنیمت جو جنگ کے بعد فتح پر کفار کا مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت کا قاعدہ یہ ہے کہ 5واں حصہ بیت المال کو جاتا ہے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مال فے جو ہے جو بغیر جنگ کے شکست تسلیم کر لیں اس کا قانون اللہ کریم نے الگ ارشاد فرمایا۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس میں تم نے کوئی نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی تمہیں کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، تم نے کوئی مشقت نہیں کی۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ نے جب چاہا اپنے رسولوں کو مخالفین پر غالب کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو مال فے حاصل ہوگا، ما افاء اللہ علی رسول، اللہ کریم نے اپنے نبی کو بغیر جنگ کے جو مال دیا، من اہل القریٰ، وہ دیہات میں سے ہو، پورے شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، کوئی بھی مال ہو جو بعد فتح بغیر جنگ کے ہاتھ آئے، فللہ ولرسول ولذی القربیٰ، اس پر پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں تھی، زکوٰۃ میں سے حصہ نہیں لے سکتے تھے، لہذا اللہ کریم نے مال فے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے قرابت داروں کے لیے حلال فرمایا کہ یہ بنیادی طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، وہ اپنے قرابت داروں کو دیں، والیتامیٰ، اور اس میں یتیموں کو عطا فرمائیں،
والمساکین، اور ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، مساکین کو دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو عطا فرمائیں۔ مسافر خواہ گھر میں کتنا رئیس ہو، سفر میں وہ صدقات کا مستحق ہوتا ہے۔ قیدی خواہ گھر میں کتنا رئیس ہو، قید میں وہ صدقات کا مستحق ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اسلام کا مالی نظام ایسا ہے کہ مال صرف امراء میں نہ گردش کرتا رہے، عوام تک، مستحقین تک، یتیموں تک، غریبوں تک، مسافروں تک بھی پہنچے۔ اور قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرما دیں وہ درست ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ آپ قرابت داروں کو بھی دیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، تو ان سب کے حق برابر ہو گئے۔ فرمایا یہ نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثوابدید پر ہے، جو فیصلہ حضور فرمائیں گے وہی اللہ کا حکم ہے۔ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جو احکام حدیث میں ملتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور وہی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں ان حضرات کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو حدیث کو اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن تو ہے، لیکن قرآن کی ساری تفسیر حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور قرآن کریم کا وہی مفہوم سمجھا جائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ امت میں بہت تفرقہ بازی ہے، بہت سے فرقے ہیں، حکمران بہت اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کریں تو کس فرقے کا کریں؟ بہت سے فرقے ہیں مسلمانوں میں، اب کس فرقے کا اسلام نافذ کیا جائے؟ کسی فرقے کا اسلام نہیں ہے، اسلام نام ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تعامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت محمد الرسول اللہ کا نام اسلام ہے۔ تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم سمجھایا، عمل کرنے کا حکم دیا جیسے، اور صحابہ کرام نے کیا اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، وہ نافذ کریں۔ اور جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں، اگر سب اس بات پہ متحد ہو جائیں کہ قرآن کا وہ مفہوم لیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا، تو فرقہ رہتا ہی کوئی نہیں۔ اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں، اسلام خالص اللہ کا دین ہے۔ جتنے فرقے بنتے ہیں یہ اس مفہوم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا مفہوم جو ہے وہ قرآن کریم میں داخل کرتے ہیں اور ایک فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا قانون یہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، حضور جو کچھ عطا فرما دیں وہ درست ہے، وہی اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جہاں سے روک دیں وہاں رک جاؤ، یہی اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے اپنا تعلق درست رکھو، اپنا جو رشتہ ابدیت ہے اللہ سے، جو بندگی کا رشتہ ہے،
اس میں دراڑ نہ آنے دو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں جو اللہ کریم سے رشتہ توڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں اپنی من مانی کر رہا ہوں۔ اپنی من مانی کوئی بھی نہیں کرتا۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذہن بالکل کورا ہوتا ہے، اسے گرمی سردی نیکی بدی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ سب دیکھ کر سن کر برت کر سیکھتا ہے۔ اور برائی سکھانے والا سب سے بڑا جو فرد ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی آپ برائی کہیں سے بھی لیتے ہیں، برائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی برائی ہے۔ آگے بہت بات ہے، چھوٹی برائی ہے، بڑی برائی ہے، کفر ہے یا گناہ ہے، فسق ہے یا فجور ہے، لیکن نافرمانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شیطان کی اطاعت ہے۔ خواہ کسی نے براہ راست شیطان سے سیکھا یا شیطان کے کسی سے کھائے ہوئے فرد سے سیکھا، کہیں سے تو سیکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو آتا ہے تو اس کی لوح دل خالی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، سیکھ کر جانتا ہے۔ تو یہ یاد رکھو، جو شیطان سے سیکھتے ہیں پھر اللہ کریم کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ سو یہ مال فیل الفقراء المہاجرین، جب فقراء کی باری آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس پر، آپ کے قرابت داروں کا حق ہے، اور جب فقراء کی باری آئے گی تو اولیت ان فقراء کو، ان ضرورت مندوں کو دی جائے گی جنہوں نے ہجرت کی اور فقیر ہو گئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیے، مال و منال چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، اور اللہ کے رسول کے لیے ہر چیز چھوڑ کر ہجرت کر کے مہاجر بن کے آ گئے۔ پہلا حق فقراء میں ان کا ہے۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کی جائیدادیں رہ گئیں، نکال دیے گئے، مال و دولت رہ گیا، کاروبار رہ گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور محض اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے انہوں نے ہجرت کر لی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنی زندگی اللہ کے رسول کی، یعنی اللہ کے رسول کے دین کی مدد کے لیے صرف کر دی۔ دین کی مدد ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ علماء اور اہل علم بڑی دین کی مدد کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مفسرین کرام نے دین کی بڑی مدد کی، مجاہدین نے بڑی مدد کی، لیکن ہر شخص اپنی نجات کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے عبادت کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دین سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم کہ اس نے اس کو دین کی مدد قرار دیا۔ تو جو لوگ زبانی بھی، عملی بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی دین اسلام پر عمل پیرا ہیں، جس کی مثال مہاجرین صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو صرف دین کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب تو جو مکہ مکرمہ سے مہاجرین آئے ان کے گھر بھی
اسلامی ریاست کے قبضے میں چلے گئے، ان کی جائیدادیں بھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں واپس کر دیتے، وہ چاہتے تو بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کرتے کہ ہمیں واپس عطا کر دیے جائیں، لیکن سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نے تو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیے تھے۔ اب یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کے رسول کا مال ہے، جسے چاہیں دیں، جو چاہیں فیصلہ کریں۔ کسی ایک مہاجر نے بھی اپنا گھر یا اپنی جائیداد واپس نہیں لی۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے اور کھرے بندے ہیں۔ اب جن کی گواہی رب جلیل دے رہے ہیں کہ یہ سچے اور کھرے بندے ہیں، ان پر آج کا آدمی اپنے ناقص علم کے زور پر اعتراض کرے تو یہ چاند پر تھوکنے والی بات ہے، کہ ان کی سچائی کا گواہ تو اللہ ہے اور اعتراض کرنے والا ایک عام آدمی ہے، خواہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اور مہاجرین کے ساتھ وہ صحابہ، یعنی پوری صحابہ کی جماعت کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ وہ صحابہ والذین تبوؤا الدار، جو اپنے گھروں میں مقیم تھے، والایمان من قبلہم، اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، جو ایمان لائے، مکہ مکرمہ جا کر حضور کی بیعت کی اور حضور کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی اور عہد کیا کہ پوری دنیا کی مخالفت ہم قبول کر لیں گے، اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے، یعنی انصار۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کا ایثار ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے دلی محبت کی۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، ہمارے پر بوجھ پڑ گیا، نہیں، انہوں نے دلی طور پر محبت کی اور مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائی میں بھی کوئی ذرا بھر ناگواری محسوس نہیں کی۔ یہ انصار کی تعریف ہو رہی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان حضرات کی کیا کیا تعریفیں فرماتا ہے، اور ہم آج کے اس 15ویں صدی کے لوگ اگر ان ہستیوں پر اعتراض کرتے ہیں، یا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کے نام سے ہم نے لکھا اور اس میں مہاجرین و انصار پر، ان کے سرداروں پر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں پر بھی ہم نے اعتراض لکھے۔ کیا خاک لکھا؟ ارے بھائی، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی ناگواری نہیں تھی۔ دلوں کے حال تو وہ جانتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو ایسے عجیب لوگ تھے کہ خود ضرورت مند تھے، غریب انصار جو تھے، جنہیں خود ضرورت تھی، جو کچھ پاس تھا وہ اللہ کی راہ میں مہاجرین کو دے دیا۔ یعنی خود ضرورت مند تھے اور ایثار کرتے تھے۔ ایک کے پاس ضرورت سے زائد ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی جرت اور ہمت کا کام ہے۔ انسان مال دنیا سے چمٹا رہتا ہے، جتنا زیادہ ہو اتنی محبت بڑھتی ہے، اتنا اور چاہتا ہے، حل میں مزید، اور ہو جائے اور ہو جائے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ خود ضرورت میں خود بھوکے رہتے، اپنا ایک وقت کی روٹی 2 چپاتیاں میسر ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مہاجرین کو دے دی، خود بھوکے سو گئے۔ یعنی خود حاجت مند ہوتے تھے اور اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کی لالچ سے بچ گئے، میری 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 کرتے مر جانا، یہ نفس کی لالچ ہے، اور نفس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کبھی یہ نفس سیر نہیں ہوتا، یہ پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، اسے قبر کی مٹی ہی بھرے گی یا پھر قناعت بھرتی ہے، اللہ پر اعتماد بھرتا ہے، نور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے نفس کی اس شخاش پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو اس کے شر سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ان لوگوں میں شامل ہے جو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ دنیا مادی ہے، اس کی لذات مادی ہیں، انسان کی ظاہری حسیات جو ہیں ان سے یہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں، تو انسان اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ کیسے بچ سکتا ہے اس سے؟ انسان صرف مادی وجود نہیں ہے، حقیقی انسان اور اصلی انسان اس کی روح ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب الانسان کہا جائے گا تو اس سے مراد ہی روح ہوگی، کیونکہ حقیقی انسان روح ہے۔ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو انسان کو نہیں کہتا، میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں۔ کسی کا والد فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، تو یہ نہیں کہتا کہ بھائی کو غسل دو، بیٹے کو، وہ کہتا ہے میت کو غسل دینے کا وقت۔ اس کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل انسان روح ہے، روح نور ایمان سے حیات پاتی ہے اور اتباع رسالت سے صحت پاتی ہے۔ تو روح زندہ ہی نہیں، روح صحت مند اور مضبوط ہو اور اس کے پاس روحانی لذتوں کو پانے کا ایک ادراک ہو، پھر وہ دنیاوی لذتوں کو قربان کر سکتا ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا، نفس پر قابو پا لیا اور اللہ کی عطا کی لذات کو محسوس کرنے لگ گیا، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، قرآن کریم نے 3 طبقے بیان کر دیے۔ سب سے پہلے مہاجرین کی تعریف فرمائی اور ان کی صداقت اور ان کی دیانت و امانت پر اللہ نے خود شہادت دی۔ ایک طبقہ مہاجرین کا ہے۔ مسلمانوں میں دوسرا طبقہ انصار کا ہے، جنہوں نے مہاجرین کو قبول کیا، ان کی خدمت کی، مدد کی، انہیں بسایا، انہیں جگہ دی۔ تمام صحابہ کرام 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں۔ گویا 2 طبقے خیر القرون میں ہیں مسلمانوں کے، جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے ہونے کی گواہی دی۔ والذین جاؤوا من بعدہم، تیسرا طبقہ وہ ہے جو صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر قیامت تک مسلمان آئیں گے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے، یعنی پوری امت مسلمہ کے 3 طبقے ہو گئے۔ وہ لوگ جو ان سے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، تو وہ اللہ سے تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ ان کی آرزو، ان کی دلی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو پالیں۔ یاد رہے، یہ باتیں زبانی کہنے کی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا رہے سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک عملاً کھانا نہ کھائے۔ یہی حال اللہ سے دعا کا ہے۔ دعا وہ دعا ہے جو عمل کر کے مانگی جائے۔ آپ دین پر عمل کریں اور زبانی دعا کریں، وہ دعا ہے۔
عمل دین کے خلاف کریں اور دعائیں مانگتے رہیں تو یہ مذاق ہے، اپنے ساتھ مذاق ہے، اپنے آپ کے ساتھ مذاق ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی زہر کھاتا رہے اور دعا کرتے رہے اللہ مجھے لمبی عمر دے، نتیجہ اس پر مرتب ہوگا جو عمل کر رہا ہے۔ زہر کھا رہا ہے تو مرے گا۔ دعا یہ ہے کہ زہر سے پرہیز کرے اور دعا کرے اللہ مجھے صحت بھی عطا کر، مجھے لمبی عمر بھی دے، پھر تو دعا ہوئی۔ اسی طرح گناہ سے بچے، نیکی کرے اور اللہ سے رضا مانگے۔ تو فرمایا جو بعد میں تیسرا طبقہ آئے گا وہ اللہ کی بخشش چاہیں گے، یعنی اتباع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے، اپنے لیے بخشش چاہیں گے اور یہ دعا بھی کریں گے۔ کیسی عجیب بات قرآن نے تعلیم فرمائی کہ جب اپنے لیے، جب اللہ کے نبی کا اتباع کرتے ہو، دین پر عمل کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا مانگتے ہو تو صرف اپنے لیے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ مانگو ان کے لیے بھی، وَالْإِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ان صحابہ مہاجرین و انصار کے لیے بھی اللہ تو اپنی رضا، مہربانی، کرم نازل فرما جو ایمان میں ہم سے پہل کر گئے، سبقت لے گئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، صحبت کی، خدمت کی، مدد کی، دین کے نفاذ کا سبب بنے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 16 سال شیخ کے پاس لطائف اور مراقبات سیکھتے رہے، بڑا عرصہ لطائف کیے، پھر مراقبات۔ 16 سال بعد فرماتے ہیں کہ سالک و مجذوبی تک مجھے مراقبات ہو گئے تھے۔ تو فرماتے تھے میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنا کاشتکاری سے روزی آ جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے، ملنا جلنا باہر جانا چھوڑ دیا۔ تو فرماتے میں بارگاہ رسالت میں روحانی طور پر حاضر ہوا تو حضور نے براہ راست مجھے مخاطب نہیں فرمایا، ایک بات ارشاد فرمائی اہل مجلس کو، اور حضور کی عادت مبارک بھی یہ تھی کہ براہ راست کسی بندے کو نہیں تنبیہ فرماتے تھے بلکہ عمومی بات مجلس میں فرما دیتے تھے، جس میں وہ بندہ بھی موجود ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا کہ حضور کی منشا کیا ہے، یہ آپ کی عظمت۔ تو میں بارگاہ رسالت میں فرماتے تھے حاضر تھا تو حضور فرما رہے تھے کہ یہ جو دین کی عمارت ہے اس میں پتھر نہیں، میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی، اس میں گہرے کی جگہ صحابہ کا گوشت لگا ہے اور اس میں پانی نہیں، یہ عمارت ان کے خون سے سینچی گئی ہے۔ اور کوئی شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو اور عظمت صحابہ کا دفاع کر سکتا ہو اور وہ دامن بچا کر گھر بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں میدان عمل میں آ گیا، مناظرے کیے اور عمر ساری صرف کر دی، حتیٰ کہ دم واپسی تک آپ محنت کرتے رہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے، ہم حضرت کو ویل چیئر پر لے کر گاڑی تک یا جہاز تک بھی لے جاتے، پھر بھی دین کی تبلیغ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے سفر، بیان، تبلیغ، محنت جاری رکھی، حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی پردیس میں ہی ہوا۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں،
کہ بارگاہ رسالت سے بات سنی، عمر لگا دی اس پر۔ یہ ہے مسلمانی اور اسلام۔ تو فرمایا وہاں وہ دعا مانگتے ہیں، یہ تیسرا طبقہ، جب اپنے لیے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے سے پہلوں کے لیے، صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے لیے بھی اللہ کے رضا اور کرم کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور دعا کرتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان عظیم مسلمانوں کے لیے ہمارے دل عظمت سے بھر دے، ہمارے دل میں ان کے خلاف کوئی نامناسب خیال تک نہ ہے۔ قرآن کریم کیا سلیقہ سکھا رہا ہے اور کیا نشانی بتا رہا ہے ایمان کی۔ اس آیہ کریمہ سے امام قرطبی نے یہ دلیل لی ہے کہ جن کے دل میں صحابہ کی عظمت نہ ہو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، ان کا ایمان مشکوک ہے۔ جنہیں صحابہ کی عظمت، صداقت، دیانت پہ اعتراض ہو ان کا ایمان مشکوک ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ صحابہ سے محبت واجب ہے۔ اب محبت کوئی منصوبے کے تحت تو نہیں کی جاتی، ایک دلی رغبت ہوتی ہے، ایک اضطراری عمل ہے جو ہو جاتا ہے۔ تو اضطرارن بھی جو رشتہ ہے صحابہ کرام سے وہ محبت کا ہو، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت واجب ہے۔ تو وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی میل نہ آنے پائے، کوئی ناگوار بات نہ آنے پائے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار آپ ہی بہت بڑے شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ یعنی یہ رحمت الہی اور شفقت الہی کی دلیل ہے کہ دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہو۔ تو تین طبقے مسلمانوں کے قرآن نے بانٹ دیے۔ سب سے اول صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین صحابہ۔ دوسرے درجے میں انصار صحابہ، یہ دو طبقے ہو گئے جو عہد نبوی میں گزر گئے۔ تیسرا طبقہ آپ کے وصال کے بعد تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ہے، جو جہاں اتباع رسالت کرتے ہیں، تعمیل ارشاد کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو دعا مانگتے ہیں اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما اور مجھ پر اپنی رضا کے دروازے کھول دے اور اپنی کرم فرما مجھ پر۔ وہاں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان میرے پہلے بھائیوں پر جو ایمان میں سب سے سبقت لے گئے، جنہوں نے ایمان کی بنیاد رکھی، ان پر بھی۔ اور پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی ناگوار بات نہ آنے پائے۔ یا اللہ تو دلوں کا مالک ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال، کوئی ناگوار بات، کوئی ناپسندیدہ شبہ دل میں بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ تو بڑی شفقت فرمانے والا اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو گویا محبت صحابہ شفقت الہی اور رحمت الہی کی دلیل ہے، اور اس کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔